إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال اتقوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة مالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم رواہ الترمذی وقال حدیث حسن صحیح۔ بزرگوں اور دوستو، ہجرت کے 10ویں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج فرمایا تھا، وہی آپ کا اول اور آخری حج تھا، لیکن وہ مشہور ہوا حجۃ الوداع کے نام سے، رخصتی کا حج، دنیا سے رخصتی کا حج، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بہت واضح اشارہ دیا تھا کہ شاید آپ اس سال کے بعد حج نہیں کر پائیں گے، گویا امت کو ایک طرح سے رخصت کر رہے ہیں۔ اور جو خطبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفہ میں دیا تھا، جو خطبہ عرفہ کے نام سے جانا جاتا ہے، بڑا ہی جامع اور بڑا ہی بلیغ خطبہ تھا، 1 لاکھ سے زائد کا مجمع تھا، لوگوں کے دل اور کان آپ کی آواز کی طرف مائل تھے، باتوں کو سننے کے لیے راغب تھے، اور اللہ نے لوگوں کے کان بھی کھول دیے، تمام لوگوں کے کانوں تک وہ آواز پہنچی، بڑا ہی جامع بیان دیا آپ نے۔ انہی بیانات میں سے جو نصیحتیں آپ نے بیش قیمتی فرمائی تھی، انہی میں سے میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے ترمذی شریف کی، اور اس سلسلے کے خطبے کی حدیث اور خطبے کے موضوعات پر مشتمل حدیث مسلم میں بھی ہے اور بھی دیگر کتب کے اندر ہے۔ بزرگ صحابی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے حج کے سفر کا واقعہ آنکھوں دیکھا حل نقل کیا ہے، اور انہوں نے آپ کے خطبے کو بھی ذکر کیا ہے۔ امام مسلم نے اس کی مطول روایت بیان کی ہے، مفصل روایت بیان کی۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگو، تمہارا جان، مال، عزت و آبرو ایک دوسرے کے لیے ایسے ہی حرام ہے جیسے آج کا یہ دن، 9 تاریخ کا عرفہ کا دن، سال کا بہترین دن، عظمت اور رحمت والا، حرمت والا، عزت والا دن ہے۔ جیسے یہ مہینہ ذی الحجہ کا محترم ہے، حرمت والا مہینہ ہے، اور جیسے یہ مکہ شہر بلد حرام ہے، حرمت والا شہر ہے، اسی طریقے سے تمہارے جان اور مال اور عزت و آبرو بھی ایک دوسرے کے لیے حرام ہے۔ اسی موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کی کچھ چیزوں کا ذکر کیا جو دور جاہلیت میں تھی، سال ہر سال تک، برس ہر برس تک اپنے مقتول کے خون کا بدلہ لینے کے لیے پریشان رہتے تھے، انتقام کی آگ ان کے سینے میں دھڑک رہی ہوتی تھی، سودی کاروبار تھا۔ آپ نے سب کو کہا کہ جاہلیت کے جتنے کام ہیں وہ سب میرے قدموں کے نیچے، یعنی میں ان کو روت رہا ہوں، مسل رہا ہوں، ان کو باطل کر رہا ہوں۔ اور اسی موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی
عزت بخشتے ہوئے ان کے حق بیان کیے کہ اے مردو اپنی بیویوں کے حق کے سلسلے میں اللہ سے ڈرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ دیکھو وہ تمہارے گھر میں اللہ کے امان سے رہ رہی ہیں، اللہ نے ان کو عزت اور امان تمہارے گھر میں دیا ہے، اور شریعت کے مطابق تم اس کو بیاہ کر کے لائے ہو، اپنی بیوی بنا کر لائے ہو، اس کی عزت کرو، اور جو کھاؤ جو پہنو وہی کھلاؤ وہی پہناؤ بیوی کو۔ اور بیوی کے اوپر واجب یہ ہے کہ تمہارے گھر میں کسی ایسے شخص کو آنے نہ دے جس کو تم پسند نہیں کرتے، اور اگر بات نہیں مانتی ہے تو ہلکی مار بھی لگا سکتے ہو۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ لوگوں میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور کتاب کے اندر سنت بھی داخل ہے، یعنی قرآن اور حدیث دونوں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں۔ اور یہ کہ قیامت کے دن تم لوگوں سے میرے متعلق پوچھا جائے گا کہ میں نے اللہ کا پیغام تم کو پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، شریعت تم تک پہنچائی کہ نہیں پہنچائی، تو کیا جواب دو گے؟ سب نے بیک زبان ہو کر کہا کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، کوئی کمی نہیں چھوڑی، کوئی خیر خواہی نہیں چھوڑی، ہر بھلائی سے ہم کو آگاہ کر دیا، ہر شر سے ہم کو ڈرا دیا، امانت اللہ کی ادا کر دی۔ آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور لوگوں کی طرف اپنی انگلیوں کو ہلا کر کہا اللہ تو گواہ رہے ان کی گواہی پر، اللہم حل بلغت، اے اللہ میں نے پہنچا دیا تیرا دین، میں نے پہنچا دیا، تو ان کی گواہی پر گواہ رہا، تاکہ امت قیامت کے دن یہ نہ کہے کہ دوسری امتوں کے طریقہ سے کہ اللہ کے نبی نے اللہ کا دین ہم تک نہیں پہنچایا تھا، کچھ ہم سے چھپا لیا تھا۔ اللہ، یہ جو آج کے خطبے کی جو حدیث ہے اب اس کو سمجھیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کو بیان کیا گیا ہے، اس کو تفصیل سے میں نے ایک جمعہ میں بیان کیا ہے، آج یہ اس کا دوسرا پارٹ ہے۔ یہ جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے ترمذی کے حوالے سے صحیح حدیث ہے۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرفہ میں حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے سنا، آپ نے یہ فرمایا اتقوا ربکم وصلوا خمسکم وصوموا شہرکم وادوا زکاۃ مالکم واطیعوا ذا امرکم، 5 چیزوں کا ذکر فرمایا، اور اس کا انعام بتایا کہ تدخلوا جنت ربکم، اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جائے۔ گویا یہ 5 چیزیں موجبات جنت ہے، ایسی چیزیں ہیں جو جنت کو واجب کر دینے والی ہیں۔ یہ 5 چیزیں دخول جنت کے اسباب ہیں۔ اب ان کو سمجھیے کتنی جامعیت ہے ان باتوں میں۔ پہلی بات آپ نے فرمائی کہ اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ رب جس نے تم کو پیدا کیا، رب جو تم کو روزی دیتا ہے، رب جو تمہارے امور کی اور کائنات کے تمام معاملات کی تدبیر کرتا ہے، جو تمہارا خالق ہے، جو تمہارا رازق ہے، جو تمہارا مالک ہے، جو تمہارا مدبر ہے، اپنے اس رب کے فرمان پر عمل کرو، تقوی اختیار کرو، جو کچھ اس نے کہا ہے کرنے کے لیے وہ کرو، اور جن چیزوں سے رکنے کے لیے کہا ہے رک جاؤ۔ تقوی یہی ہے، اللہ کی فرما برداری کرنا اور اس کی نافرمانی سے بچنا۔ ویسے لغوی معنی عربی زبان میں تقوی کا معنی ہوتا ہے کہ انسان جس چیز سے ڈرتا ہو اس چیز سے بچاؤ اختیار کرنا تقوی ہے۔ مثلا بارش سے بچنے کے لیے آپ چھاتا تان لیتے ہیں، اور پاؤں میں کانٹا نہ چبھے اس کے لیے آپ جوتا پہنتے ہیں، اور گرمی برسات اور سردی کے شر سے بچنے کے لیے، تکلیف سے بچنے کے لیے آپ مکان بناتے ہیں۔ تو جس چیز سے بھی آپ خوف کھاتے ہیں اس سے بچنے کی جو تدبیر اختیار کرتے ہیں اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ اب اللہ کے تقوی کا کیا مطلب کہ اللہ رب العالمین کے غیظ و غضب سے، اس کی ناراضگی سے، اس کے عتاب سے، اس کے عذاب سے بچنے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا جائے گا وہی اللہ کا تقوی ہوگا۔ اور وہ طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے حکموں کو بجا لانا اور اللہ کی منع کردہ چیزوں سے رک جانا، یہی تقوی ہے۔ اس کے اندر ایمانیات اور عقائد اور اعمال سب داخل ہیں۔ ایمان کے جو 6 ارکان ہیں، ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالرسول، ایمان بالیوم الآخر، ایمان بالقدر خیرہ و شرہ، یہ سب داخل ہے۔ اور ایمان کے جو دوسرے تمام اجزاء ہو سکتے ہیں، پارٹس ہو سکتے ہیں، وہ سب داخل ہیں۔ تمام عبادتیں اس کے اندر داخل ہیں، اچھے اخلاق اور آداب داخل ہیں، سچے بولنا، وعدہ وفا کرنا، وعدہ پورا کرنا، کسی کو ٹھگنا نہیں، وہ تمام چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔
تو تقوی مجموعہ ہے ایمان کا، عقائد کا، عمل صالحہ کا، اخلاق حمیدہ کا، معاملات حسنہ کا، اور اسی طریقہ سے تقوی نام ہے شرک سے بچنے کا، بدعت سے بچنے کا، گناہ اور معصیتوں کو ترک کرنے کا۔ جو کچھ بھی اللہ نے کرنے کے لیے کہا ہے اس کو کرنا، طاقت بھر، اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان چیزوں سے مکمل رک جانے کا نام تقوی ہے۔ اب جو جتنا زیادہ اللہ کے احکام پر عمل کر رہا ہے، تقوی کے تقاضے پورا کر رہا ہے، وہ اتنا بڑا متقی، اور جس کی زندگی میں جتنے واجبات کی کمی ہے یا حرام کاموں کا ارتکاب کر رہا ہے وہ اتنا بڑا کم متقی، جس کے اندر جتنا زیادہ ہے وہ اتنا بڑا متقی، اور تقوی کے اعتبار سے کمی جتنی ہوگی اسی کے حساب سے اس کے اندر نقص پیدا ہوگا۔ اس کے بھی درجات ہیں، کچھ لوگ تو سابقین بالخیرات ہیں، واجب تو واجب، مستحب کو بھی ادا کرتے ہیں، اور حرام تو حرام، مکروہ چیزوں سے بھی اجتناب کرتے ہیں، یہ سابقین بالخیرات ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو واجب تو ادا کرتے ہیں، حرام سے تو بچتے ہیں، لیکن مستحب چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں یا مکروہ چیزوں کو کرنے لگتے ہیں، یا کبھی کبھی بڑی چیزیں بھی ان سے، بڑے گناہ بھی سرزد ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ درمیانی ہیں، مقتصد کہا ہے قرآن نے۔ اب کچھ لوگ ہیں جو واجبات کو بھی ترک کرتے ہیں اور گناہ کا بھی ارتکاب کرتے ہیں شرک کے علاوہ، تو یہ لوگ ظالم لنفسہ ہی، اپنے نفس پر ظلم کرنے والے۔ تو تقوی کے اندر بھی کیٹیگریز ہیں، ایک لفظ آتا ہے بر اور ایک تقوی، جیسے قرآن مجید میں ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ بر اور تقوی کے اوپر ایک دوسرے کا تعاون کرو، تو بر مانے بھی نیکی، تقوی مانے بھی نیکی۔ تو جب بر اور تقوی اکٹھا ہو جائے جیسے اس آیت میں، تو وہاں پر بر مانے ہوتا ہے نیکی کرنا اور تقوی مانے ہوتا ہے گناہ سے بچنا۔ دونوں کو الگ الگ معنی دے دیجیے، لیکن اگر صرف کہیں پر بر آیا ہے یا صرف کہیں پر تقوی ہے تو اس میں اچھائیاں بھی داخل ہیں اور گناہوں سے بچنا بھی داخل ہے۔ تمام دین کا خلاصہ یہی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنی بھی عبادتیں ہیں سب کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کا تقوی اختیار کرنا، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا، اللہ کے غیظ و غضب سے، عذاب سے، عقاب سے بچنا۔ تو فرمایا اتقوا ربکم، کتنی جامع وصیت ہے، یہ اتنی جامع وصیت ہے کہ اللہ نے اولین آخرین سب کو کہا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے رسولوں کو، ان کی امتوں کو اور آپ کو بھی وصیت کیا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کیجیے۔ یہ وصیت اللہ کی اولین اور آخرین سب کو ہے۔ دوسری بات جو آپ نے اس خطبے میں فرمائی، کہا صلوا خمسکم، 5 وقتہ نمازوں کی حفاظت کرو۔ نماز اللہ نے 5 وقت فرض کی، اور ہر نماز فرض ہے، کسی کا مرتبہ کسی سے کم نہیں ہے فرضیت میں۔ 5 وقت کی حفاظت کرنا، صلوا خمسکم، 5 نمازوں کی حفاظت کرو، فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، 5 نمازیں۔ انہیں کہ بعض وقت پڑھا بعض وقت چھوڑا، اور کبھی تو سب چھوڑ دیا اور صرف جمعہ آئے، نہیں، 5 وقت کی حفاظت کرو اور ہمیشگی برتو۔ یہ کیوں نہیں سمجھتے ہو کہ اسلام کا سب سے مضبوط ستون ہے، سب سے اہم ستون ہے، اور اسلام کے ارکان میں شہادتین کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، جس کو پڑھنے کے بعد آدمی مسلمان ہوتا ہے، اس کے بعد سب سے اہم رکن 4 ارکان اور ہیں، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج۔ چاروں میں سب سے اہم نماز ہے، اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین سب سے پہلے بندے کا نماز کے سلسلے میں حساب لے گا۔ نماز درست پائی گئی تو سارے اعمال درست قرار دیے جائیں گے، اور اگر نماز فاسد ہو گئی، نماز آپ کی خراب ہو گئی، یا آپ کی زندگی میں نماز نہیں ہے، تو دوسرے عملوں کو اللہ دیکھے گا بھی نہیں، سارے عملوں کو اٹھا کے پھینک دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک مسلمان اور ایک کافر کے درمیان جو چیز فرق پیدا کرتی ہے وہ نماز ہے۔ گویا اقامت صلاۃ ایمان ہے اور اضاعت صلاۃ کفر ہے۔ نماز قائم کرتے ہیں تو آپ مومن ہیں، نماز کو ضائع کرتے ہیں تو آپ کافر ہیں۔ اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے جو بے نمازی ہے۔ عبداللہ بن شقیق تابعی ہیں، صحابی کے شاگرد کو تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس بات پر متفق تھے کہ جو آدمی جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے، پاگل دیوانہ نہیں ہے، ہوش حواس میں ہے اور نماز چھوڑتا ہے، تو صحابہ کرام کا اتفاق ہے کہ وہ اسلام پر نہیں ہے، وہ کافر ہے۔
مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ ومن لم يحافظ علیہا لم یکن لہ نور ولا برہان ولا نجات وکان مع قارون وفرعون وہامان وابی بن خلف۔ فرمایا کہ جو نماز کی حفاظت کرتا ہے، ہمیشگی برتتا ہے نماز پڑھ، اور ٹھیک وقت پہ نماز کو پڑھتا ہے، عذر نہیں ہے تو جماعت سے آ کر پڑھتا ہے، تو وہ نماز اس کے لیے نور ہوگی قیامت کے دن، قبر میں نور ہوگی، اس کا دل دنیا میں منور ہوگا، اس کا چہرہ منور ہوگا، اور قیامت کے دن اس کے اعضائے وضو چمکیں گے، اس کے آگے روشنی چلے گی، نور ہوگا، وہ برہانن، اور اس کے مومن ہونے کی دلیل اور علامت ہوگی وہ، اور قیامت کے دن نجات کا سبب ہوگی نماز۔ لیکن جس نے نماز کی حفاظت نہیں کی، کبھی پڑھا کبھی چھوڑا، اس کے لیے نہ نور ہوگا، نہ برہان ہوگی، نہ نجات ہوگی۔ اور ایسا شخص قارون کے ساتھ جو دنیا سمیٹنے میں لگا رہتا تھا، فرعون کے ساتھ جو حکومت کرنے میں لگا رہتا تھا، حامان کے ساتھ جو وزیر تھا فرعون کا، ابی بن خلف جو مکے کا بڑا تاجر تھا، دکان دوری چلانے کے چکر میں لگا رہتا تھا، کیسے چھوڑ کے جائے دکان دوری کا ٹائم؟ ایسے لوگوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تیسری بات آپ نے فرمائی وصوموا شہرکم، اے لوگوں اپنے مہینے کا روزہ رکھو، اپنے مہینے کا، یعنی کون مہینے کا؟ ماہ رمضان کا، جس کا روزہ اللہ نے فرض کیا ہے، جس مہینے کو اللہ نے عظمت دی ہے قرآن نازل کر کے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ شہر رمضان، مہینہ رمضان، ماہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن اتارا، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، لوگوں کی ہدایت کا سامان بنا کر اتارا، اور حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والی کتاب بنا کر اتارا۔ جو کوئی اس مہینے کو پائے، گھر میں ہو یعنی سفر میں نہ ہو، صحت مند ہو، بیمار نہ ہو، اس پر اس مہینے کا روزہ فرض، اور اگر بیمار ہے یا سفر میں ہے تو روزہ توڑ دے، بعد میں رکھ لے گا۔ اگر ایسا بیمار ہے جو کبھی اچھا نہ ہوگا اور کبھی روزہ رکھنے پر قادر نہ ہوگا، تو اس کو چاہیے کہ وہ ایک مسکین کو ہر دن کھانا کھلائے۔ مسائل ہے یہ ایک مہینے کا روزہ کس لیے رکھواتا ہے اللہ تعالیٰ؟ حکمت ایک لفظ میں بتائی، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اللہ ایک لفظ میں بتایا، کھانا پینا، بیوی سے ہم بستر ہونا چھوڑو، اور ایسے تمام کام چھوڑو جو روزے کو ڈیمیج کرتے ہیں، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی چپاتی کرنا، گالی گلوچ بولنا، شور شرابہ کرنا، جہالت کی باتیں کرنا، ہنگامہ کرنا، تمام چیزوں کو چھوڑو، اس سے تمہارا روزہ خراب ہو جائے گا۔ اور سوچو کہ جس اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے تم کھانا پینا جیسی ضروری چیزیں چھوڑ رہے ہو، اسی اللہ کے کہنے پر گناہ کیوں نہیں چھوڑ رہے ہو؟ تو جب اس طریقے سے ایک مہینے کی ٹریننگ تمہاری ہوگی کہ تم اپنی جائز چیزیں بھی اللہ کے لیے چھوڑ رہے ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ تمہارے اندر گناہوں سے بچنے کا بہت مضبوط داعیہ اور طاقت پیدا ہو جائے گی۔ یہ ہے تقویٰ۔ گویا یہ روزہ جو ہے تقویٰ کی تکمیل اور اجر عظیم کے حصول کا ذریعہ ہے۔ چوتھی چیز آپ نے فرمایا وَأَدُّوا زَكَاةَ مَالِكُمْ، اپنے مال کی زکوٰۃ دو۔ ہر مال کا اپنا اپنا نصاب ہے۔ غلہ جتنی مرتبہ ہو کھیت میں، 2 فصل عام طریقے سے ہوتی ہے ہمارے یہاں، دھان کی اور گیہوں کی، اس کا ایک مقررہ نصاب ہے، 5 وسق۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ صاحب وہ 7.5 کنٹل ہے، لیکن جو مفتیٰ بقول ہے مفتی اعظم سماحت الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ ہے 9 کنٹل۔ 9 کنٹل اگر گیہوں یا گیہوں کے ساتھ اور جو دوسری چیزیں ہوتی ہیں، تلہن دلہن، سب ملا کے اگر ایک فصل میں غلہ آپ کے پاس 9 کنٹل ہے، یا دھان اس وقت 9 کنٹل ہے جو بٹیدار آپ کو دے گیا ہے یا اپنے کھیتی کرتے ہیں، تو اگر بٹیدار کے پاس بھی بٹائی کرنے کے بعد 9 کنٹل ہے، اور جس مالک کا کھیت کرتا ہے اس کے پاس بھی 9 کنٹل آ گیا، 9 کنٹل یا اس سے زیادہ، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے غلے کے اوپر۔ اب دیکھنا ہوگا کہ بارش آسمان کی بارش سے ہوئی ہے یا خود اس نے سیراب کیا ہے،
تب اس میں 10واں اور 20واں کا قاعدہ چلتا ہے، 10 من میں 1 من، 20 من میں 1 من، لیکن کب؟ جب کہ وہ 9 کنٹل ہو جائے تب، 9 کنٹل اور اس کے ابو ہو تب۔ اس طریقے سے سونے کا نصاب ہے، چاندی کا نصاب ہے، سونا کسی عورت کے پاس 90 گرام ہو جائے، چاندی 600 گرام ہو، اور 600 گرام چاندی کی قیمت جو نقد نوٹ کی شکل میں ہوتی ہے اگر وہ ہو اور اس پر 1 سال گزر گیا ہو تو 40 میں 1 گویا کہ 100 میں 2.5، 100 روپے میں 2.5 روپے کے حساب سے، یا 100 گرام میں 2.5 گرام کے حساب سے زکوٰۃ دینی پڑتی ہے۔ اسی طریقے سے مال مویشی کا بھی نصاب ہے، کتنے مال میں کتنی مویشی ہوگی تو اس میں زکوٰۃ ہوگی، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، لیکن مالوں کی زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ کے معنی ہوتا ہے تطہیر اور نما، نفس پاک ہو جائے گا تمہارا، بخالت سے بچ جاؤ گے، بخالت سے نفس تمہارا پاک ہو جائے گا، مال تمہارا پاک ہو جائے گا، تمہارے ایمان میں بڑھوتری ہوگی، تمہارے مال میں بڑھوتری ہوگی۔ جب اللہ کی زکوٰۃ ادا کر دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو پاک کر دے گا اور اس میں برکت عطا فرمائے گا، اور تھوڑا سا حصہ تو نکلتا ہے، اس سے محتاجوں کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، ان کی دعائیں تم کو مل جاتی ہیں، اور تم کو کوئی محتاجی بھی نہیں ہوتی ہے الحمدللہ۔ اتنا قلیل مال اللہ تعالیٰ نے تم سے مانگا ہے زکوٰۃ، ٹھیک ہے۔ اور 5ویں چیز آپ نے فرمائی وہ آتی وزا امرکم، جو تمہارے مسلمانوں کے حکمراں ہیں، مسلمانوں کے جو مسلم حکمراں ہیں اسلامی ملکوں کے اندر، ولی امر جو تمہارے امور کا ذمہ دار ہے، اس کی اطاعت کرو، اس کا حکم بجا لاؤ۔ کب؟ فی غیر معصیت اللہ، بشرطے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دے۔ اگر اللہ کی نافرمانی کا حکم حاکم وقت بھی دے گا، چاہے وہ اسلامی سلطنت کا فرما روا کیوں نہ ہو، ہم اس کی اطاعت نہیں کریں گے۔ لیکن اگر ہمارا حکمراں ایک کالا کلٹھا غلام کیوں نہ ہو، مسلم شریف میں روایت آئی ہے، اسی موقع پر آپ نے فرمایا تھا وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوهُ، اگر غلام بھی تم پر گورنر بنا دیا جائے، حاکم بنا دیا جائے، اور وہ اللہ کی کتاب کے ذریعے تمہاری رہنمائی کرتا ہو اور تم پر حکمرانی کرتا ہو تو اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ اس لیے بادشاہوں کے خلاف جو تختہ پلٹ والی جو تدبیر کی جا رہی ہے مڈل ایسٹ کے اندر اور کئی ملکوں میں تختہ پلٹ کر دے گیا اور نوجوانوں کو حکومت کے خلاف ورگلایا گیا، وہ بہت بڑا فکرہ ہے جو خارجیوں نے، جو اخوانیوں نے کیا، مصر والوں نے، شیعوں کی ہمراہی میں اور شیعوں کی سرپرستی میں۔ ارے بادشاہ وقت وہ بھی انسان ہے، غلطی اس سے بھی ہوتی ہے۔ ابو بکر عمر عثمان و علی کی خلافت نہیں ہے، اب وہ خلافت نہیں جا سکتے، آپ بادشاہ ہے، کچھ بے اعتدالی ہوگی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسئلے کا حل تختہ پلٹ کرنا ہے۔ تختہ پلٹ کرو گے، حکومت کے پاس فوج ہے، گولی سے سب کو بھون دے گا۔ اصلاح کے بغیر، اصلاح کے بجائے کتنا بڑا فساد برپا ہوگا۔ دعا اگر کر سکتے ہو تو صرف دعا کرو، اور دعا کرنی چاہیے۔ حضرت امام احمد کہتے تھے کہ اگر ایک دعا میری گارنٹڈ ہو، اللہ کے پاس قبول ہونے کی گارنٹی ہو، تو میں اس دعا کو استعمال کروں گا ولی امر کی اصلاح اور درستگی کے لیے کہ اللہ مسلمانوں کے حاکموں کو اچھا کر دے، کیونکہ اگر حاکم اچھا ہوتا ہے تو پبلک اور رعیت اچھی ہوتی ہے۔ تو آپ کو دعا کرنی ہے۔ یہ تختہ پلٹ کرنے والی جو تدبیر ہے یہ تو اعداء اسلام کی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر کبھی اطمینان اور امن کی فضا ملکوں میں قائم نہ رہے۔ بہرحال وہ خارجی جو گمراہ فرقہ ہے اور جو شیعہ ہیں ان کی ملی جلی بھگت ہوتی ہے اسرائیل سے مل جل کر کے۔ کہا اگر یہ 5 چیزیں تمہارے اندر آ گئیں، تدخلوا جنت ربکم، اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا انعام ہے۔ یہ خطبہ میں فرما رہے ہیں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں، کس موقع پر؟ حجۃ الوداع میں، میدان عرفات میں۔ رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ، جنت کی نسبت اللہ نے رب کی طرف کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت اونچی چیز ہے۔ عزت بڑھانے کے لیے، جنت کی عزت، اس کے علو مرتبت، اس کے مقام کی رفعت کو بتانے کے لیے اللہ نے کہا وہ جنت ہماری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور یہ جو کہا کہ تم اللہ سے، اپنے رب سے ڈرو، تم لوگ اپنی 5 وقت کی نماز پڑھو، اپنے ماہ رمضان کا روزہ رکھو، اپنے مال کی، یہ اپنے جو کیا ہے بتانے کے لیے کہ یہ تمام چیزیں اس امت کے خصائص میں سے ہیں اور اس امت کے سعادت کا ذریعہ ہے۔ ارے یہ 5 وقت جو تم پڑھ رہے ہو یہ اپنے فائدے کے لیے پڑھ رہے ہو، روزہ جو رکھ رہے ہو اپنے تقویٰ کے لیے کر رہے ہو، یہ مال کی جو زکوٰۃ دے رہے ہو اپنے مال میں بڑھوتری کے لیے کر رہے ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں سستی اور کاہلی نہ ہو۔ جلدی کرو اللہ کی جنت میں داخل ہونے کے لیے۔ یہ بڑا بلیغ خطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو دیا ہے، آپ اس خطبے کو سن رہے ہیں۔ ایک حدیث اور پڑھتا ہوں جس کو مسند احمد میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ فضالہ ابن عبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع کے خطبے میں سنا
آپ نے 4 چیزوں کا ذکر کیا. پوچھا مل مومن، جانتے ہو مومن کس کو کہتے ہیں؟ اللہ، مومن کس کو کہتے ہیں؟ مومن کی کیا صفت ہونی چاہیے؟ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ مجاہد کس کو کہتے ہیں؟ اور مہاجر کس کو کہتے ہیں؟ یہ 4 سوالات کیا. پھر آپ نے خود ہی جواب دیا، قال المؤمن من امنہ الناس علی اموالہم وانفسہم والمسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ والمجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ والمہاجر من ہجر السیئات والمعاصی یا المعاصی والسیئات. ایک مومن وہ ہے جس کی وجہ سے آدمی اپنی جان کو، اپنے مال کو محفوظ پائے. یہ مال اگر ہم نے اس مسلمان کے پاس رکھ دیا، مومن کے پاس رکھا، مطمئن ہے کہ ہمارا مال کہاں ہے؟ ایک مومن کے پاس ہے. وہ ہمارا مال نہیں ہڑپے گا، اس کے ساتھ رہیں گے تو وہ ہم کو قتل نہیں کرے گا. وہ مومن ہے، قابل اطمینان اور قابل بھروسہ ہے. اپنے خون اور اپنے مال کے تعلق سے وہ محفوظ رہتا ہے، کیونکہ اگر ایمان دل میں بیٹھ جائے مضبوطی کے ساتھ، رچ بس جائے، تو ایک مومن بدعہدی نہیں کرتا، وعدہ خلافی نہیں کرتا، جھوٹے معاملات نہیں کرتا. یہ سامان میرا رکھیے، ہم کل آ کر کے لیں گے. یہ مومن ہے، ہم محفوظ ہے کہ میں نے جس کے پاس سامان رکھا ہے وہ مسلمان ہے، وہ دھوکہ بازی نہیں کرے گا. ہمارا گھر مسلمان مومنوں کے درمیان میں ہے، ہم کہیں اگر جا رہے ہیں تو ہماری عزت اور آبرو کی حفاظت کرے گا مومن، جیسے وہ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتا ہے. یہ اعتبار کا جو آدمی ہے وہ مومن ہے کہ آپ کے ایمان کی وجہ سے آدمی بھروسہ کرے اپنی جان، مال، عزت و آبرو کے تعلق سے کہ میں مسلمانوں کے درمیان رہتا ہوں، میں مومنوں کے درمیان رہتا ہوں. یہ چور چنڈال نہیں ہوتے، یہ دھوکے باز نہیں ہوتے، یہ وعدہ خلاف نہیں ہوتے. اور فرمایا کہ مسلمان کون ہے؟ کہا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. گالی گلوچ دیتے رہتے ہو، جب دیکھو تو گلیاتے رہتے ہو، لوگوں کو ماں بہن کرتے رہتے ہو. کوئی اگر کچھ جواب دے دے، بول دے تو مارا، تھپڑ رسید کر دیا اس کو. یہ مسلمان کی شان ہے. ارے جب تم اس کی عزت اتنی نہیں کر سکتے، اس کو گالی دیتے ہو، مارتے ہو، کیا تم سے امید رکھی جائے گی کہ تم اس واجب اور فرض حق کو ادا کرو گے جو اللہ نے ایک مسلمان کا ایک دوسرے مسلمان پر عائد کیا ہے؟ مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمان کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھے، اس کے غم کو اپنا غم سمجھے. مسلمان وہ ہے، کامل مسلمان وہ ہے جو اپنے بھائی کے لیے وہی بھلائی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اللہ ہم چنگے ہیں، ہم صحت مند ہیں، ہمارا بھائی فلانا بیمار ہے، اللہ اس کو بھی چنگا کر دے. یہ جذبہ ہونا چاہیے نا. اسلام اور مسلمان کہتے ہی اس کو جو اللہ کے سامنے سرنڈر کر جائے، اللہ کے حکموں کو بجا لائے. اور مسلمان وہ ہے جو مسلمانوں کے حق کو ادا کرے. اور اس کے بعد فرمایا کہ مجاہد. مجاہد کون مجاہد؟ کہا سب سے بڑا مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے، اللہ کی اطاعت پر اپنے نفس کو مجبور کرے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا نفس نیکی سے سستی کرتا ہے. نماز پڑھنے کے لیے بڑا اسکتیاتا ہے، بہت سستی کا مظاہرہ کرتا ہے. وہی ناچ گانا کی کہیں محفل ہو، دیکھیے گا کہ چھپ چھڑا کر کے کیسے بھاگے گا. اللہ اکبر. راحت پسند ہوتا ہے، سست ہوتا ہے. نیکی کرنے میں سستی اور برائی کرنے میں، گناہ کرنے میں چستی، یہ پائی جاتی ہے. تو اصل میں مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول کر لے. شیر، باغ اور اژدہا کو مارنے والا بہادر نہیں ہے. بہادر وہ ہے جو اپنے نفس کو مار دے. جب نفس آپ کا برائی پر آپ کو آمادہ کرے، آپ کو یہ نہیں اللہ دیکھ رہا ہے، اس کو کیا جواب دے گی؟ کہا جس نے اللہ کی اطاعت پر اپنے آپ کو لازم کیا، اپنے آپ کو ٹھہرایا، اور نفس گناہ کی طرف مائل ہو رہا ہے، اپنے نفس کو مروڑ دیا، اپنے برے نفس کو کچل دیا، تو سمجھو کہ اصل مجاہد وہی ہے. ارے جب تم اپنے نفس سے جہاد نہیں کر سکتے تو تم سے کیا توقع کی جائے گی کہ تم شیطان کو زیر کر دو گے اور دشمنان اسلام کے ساتھ دو دو ہاتھ کرو گے؟ سب سے پہلے جہاد مان نفس، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو. یہ نفس جو تمہارا برائی کی طرف تم کو آمادہ کرتا ہے، اس نفس کو کچلو. اذان ہو گئی ہے، دکان بند کرنے کا من نہیں ہے، دکان بند کرو، چلو نماز پڑھیں پہلے. نہیں بھائی پہلے نماز پڑھیں گے، اس کے بعد سارا کام چھوڑو، بعد میں بات ہوگی. سمیٹو دفتر، کاغذ سمیٹو، آتے ہیں نماز پڑھ کے. 2 4 10 دن 20 دن اس طرح کی حرکت کیجیے نا، شیطان بھاگ جائے گا آپ سے. سمجھے گا کہ اب یہ آدمی ہمارے داؤ میں نہیں آنے والا ہے، ہمارے فریب میں نہیں آنے والا ہے، ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. اللہ آپ کی مدد کرے گا. اللہ کی اطاعت کے لیے اور گناہ چھوڑنے کے لیے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو.
جہاں علم بٹتا ہو شریعت کا وہاں علم حاصل کرو. مدرسہ نہیں جا سکتے تو جو بڑے لوگ ہیں قرآن سنت کا جو درس حدیث کا جو درس ہوتا ہے مسجد میں جہاں وعظ و نصیحت کی مجلس ہو اس میں شرکت کرو. جو دین کی باتیں معلوم ہوں اس پر عمل کرو. کوئی عیب ہے گناہ پر لگے ہو توبہ استغفار کرو بھائی. اور جو علم تمہارے پاس آ جائے پڑھ کے یا سمجھ کے یا لوگوں سے سن کر کے علماء سے سن کر کے اس علم کو دوسرے تک بھی پہنچاؤ. اور کوئی تانا مسئلہ دے اور ٹونٹنگ کرے یا گالی بات کرے تو صبر کرو کیونکہ اللہ کے دین کی خاطر ایسا ہو رہا ہے. علم، عمل، دعوت اور صبر، یہ چار چیزیں علماء نے کہا کہ نفس کے ساتھ جہاد کے یہ چار درجے. اور آخری بات آپ نے فرمائی والمہاجر من حجر السیئات والمعاصی. اصل مہاجر وہ ہے جو گناہ سے اپنے آپ کو روک لے، جو گناہ کو چھوڑ دے، معصیت کو چھوڑ دے. آپ جانتے ہیں نا ہجرت اصل میں کہتے ہیں ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے آنا، دارالکفر کو چھوڑ کر دارالاسلام میں چلے آنا. جیسے لوگ مکہ کو چھوڑ کر کے مدینہ آ گئے، یا دارالخوف کو چھوڑ کر دارالامن میں چلا جانا. جیسے مسلمان خوف میں تھے مکے میں چھوڑ کر کے چلے گئے حبشہ کیونکہ وہاں کا بادشاہ عادل و منصف تھا، امن کی فضا میں چلے گئے. اور جب مکے میں اسلام پھیلا اور لگا مسلمانوں کی کہ وہاں امن اور شانتی رہے گی اور اسلام کی دعوت پھیلے گی تو لوگوں نے مکہ کو دارالکفر کو چھوڑا اور دارالاسلام کی طرف مدینہ گئے. تو کیوں جاتا ہے آدمی؟ کیوں اپنا وطن چھوڑ کر کے جاتا ہے جہاں پیدا ہوا، جہاں اس کے باپ دادا دفن ہیں، جہاں کا گھر چھوڑ دیا، مال چھوڑ دیا، اونے پونے بکا تو بیچ لیا، نہیں تو سب کو چھوڑ کے نکل گیا. کیوں نکلتے ہو تم؟ کیونکہ خوف میں ہو، کفر میں ہو، کفر کی سرزمین میں ہو، دین پر عمل نہیں کر سکتے ہو، اس لیے تم نے اللہ کی خاطر گھر بار لٹا دیا. یہی نا مطلب ہے. لیکن اگر لٹا کر کے بھی چلے گئے اسلام کی سرزمین میں، اب وہاں جا کر کے بھی پاپ اور ملامت کر رہے ہو، گناہ کا کام کر رہے ہو، تو کیا فائدہ ہوا اس ہجرت کا؟ اس سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پتے کی بات کہی کہ وہ لوگ جو اپنا گھر بار چھوڑ کر کے آ رہے ہیں وہ سن لیں کہ اصل میں مہاجر وہ ہے جو گناہ کو چھوڑتا ہے، دین حق پر عمل کرتا ہے. اسی لیے تو تم نے اپنا گھر بار چھوڑا ہے، مدینہ آئے ہو. اگر یہاں آ کر کے بھی پاپ اور گناہ کا کام کرو گے تو کیا فائدہ ہوا تمہاری ہجرت کا؟ یہ گھر بار کو چھوڑ دینا، ایک جگہ سے چھوڑ کر کے دوسری جگہ چلا جانا، یہ ظاہری ہجرت ہے. اور گناہ چھوڑنا یہ اصل باطنی ہجرت ہے. اور اصل ہجرت وہی ہے جو باطنی. تو بہرحال یہ اتنی جامع نصیحتیں ہیں اللہ کی قسم کہ پورے دین کو شامل ہیں. اگر ان نصیحتوں پر ہم عمل کر لیں تو کایا پلٹ ہو جائے ہمارے دین کی اور ہمارے دنیا کی، ہمارے حالات درست ہو جائیں. میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو سعادت اور خوشیاں نصیب فرمائے اور اسلام کے اوپر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی سعادتوں سے ہمیں اور آپ کو بہرور فرمائے. جو بیش قیمتی نصیحتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے امت کے سپرد کی تھی، اللہ تعالیٰ ان بیش قیمتی نصیحتوں کو سمجھنے اور برتنے اور عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.